اور میں نے پوچھا تھا علامہ سید محمد ریاض الدین سروردی صاحب سے کہ کوئی ایسی نعت جس پر آپ کو بھی ناز رہا ہو. آپ نے فرمایا کہ اصل میں نعت گوئی اور نعت خوانی انعام خداوندی ہے. یہ انمول دولت و ثروت ہے اور پروردگار عالم کی توفیق اور عطا ہے. اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں. ان کی عاجزی اور انکساری دیکھیں. وہ جس سے چاہتا ہے، جس زبان میں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی سعادت بخش دیتا ہے. مجھے بھی اس بے نیاز ذات نے اپنے حبیب کے غلاموں اور ثناخانوں میں شامل کیا ہے. میں اپنے بختوں پر ناز کرتا ہوں. یہ جملہ تھا. الحمدللہ میری زندگی کی بیشتر راستے ایسی بھی گزری ہیں کہ عالم وجد میں اشک بار رہ کر ساری رات نعت لکھتا رہا. وہ جو خواجہ رضی حیدر صاحب نے فرمایا نا کہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے، وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے، وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہجر نبی میں میری آنکھیں بہتی رہیں، میرا قلم نعت لکھتا رہا، لیکن جس نعت کے دوران میں بے ساختہ رویا اس کا پہلا اور آخری شعر مطلع اور مقطع یہ تھا: کب بگڑی بناؤ گے، کب در پر بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. ایک کاش ریاض آئے مجدہ یہ مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ. کیا بات، سبحان اللہ. والی بات ہے کہ عقیدہ اور عقیدت دونوں موجود ہیں، اور منزل بڑے یقین کے ساتھ ایک بہت زیادہ. کیا بات ہے. بلکہ ایک جو آپ نے جو خوبصورت بات کی ہے اور خواجہ صاحب آپ ذکر کر رہے تھے، جو اشارتاً جو اس میں بہت سارے اشارے اور کنائے مل رہے ہیں، یعنی ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت انہی کو سوچتا ہو، ہر وقت انہی کو دیکھتا ہو تو وہ آپ کو نہ دیکھے؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے اور سارے جہان کا والی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ ہر وقت اس کو سوچتے ہیں اور وہ آپ کو نہ دیکھے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے نظر عنایت کی کرم کی نہ آتی ہو. ایک تو یہ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، ہم سننا چاہیں گے، بلکہ سب ناظرین. نعت کالج کے حوالے سے، نعت کالج کی جو روایت بڑے شد و مد کے ساتھ علامہ صاحب نے قائم کی ہے، اب اس کی ضرورت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں تسلیم صاحب، یہ 1982 کا واقعہ ہے کہ ایک محفل نعت تھی گجرانوالہ میں. ٹھیک. تو آپ کو یاد ہوگا یا یہاں شاید آپ کے علم میں ہے، میرا خیال یقیناً علم میں ہوگا آپ کے، شہریار قدوسی صاحب ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ بہت بڑا نام. وہ انجمن اندلیبان ریاض رسول کی محفلوں کے اسٹیج سیکرٹری ہوا کرتے. ٹھیک ہے. تو وہاں ایک نعت خان نے جب نعتیہ کلام پڑھا، اس محفل کی صدارت کر رہے تھے جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب، آلو مہار شریف والے. ٹھیک ہے. بزرگ جو تھے وہ اس کی صدارت فرمائے تھے. وہ خود ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، جگیر عالم تھے. ٹھیک. تو محفل ختم ہونے کے اچھا ابا جی نے اس نعت خواہ کو 2-3 جگہ ٹوکا. ایک تو یہ کہ اس کے تلفظ کی غلطی تھی، ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ وہ شعر بھی غلط تھا. ٹھیک. تو انہوں نے پھر کھانے پر، محفل کے اختتام پر ہم لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، یہ کہا کہ شاہ صاحب آپ کوئی ایسا ادارہ بنائیں، کوئی ایسی تنظیم بنائیں، کوئی ایسی جگہ بنائیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جہاں پر نعت خوانوں کی باقاعدہ تربیت ہو. تو پھر الحمدللہ ابا جی کو اس طرف راغب کرنے میں شہریار قدوسی صاحب کا اور میرا موٹیویٹر تھے وہ. بالکل ہاں، کہ ابا جی کو راضی کیا ان کو ہم نے، اور الحمدللہ نعت کالج 1982 میں پھر قائم ہوا. ٹھیک ٹھیک. اب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ضرورت اب جس طرح کیو ٹی وی پر بھی اور کیو ٹی وی کے ذریعے بھی ایک پوری دنیا میں نعت پہنچی ہے، اس کا فروغ ایک دم ہوا، اور یہ پچھلے 5-6 سالوں میں یقیناً تربیت تو ابھی بھی اس کی ضرورت ہے. آپ اس کو کیسے، اس والد صاحب کی روایت کو، ہمیں بڑی توقعات ہیں کہ آپ خود کریں یا کروائیں، اس کو ایک جاری رہنا چاہیے. دیکھیے اب الحمدللہ میرے چھوٹے بھائی سید اجاز الدین سروردی صاحب نعت کالج چلا رہے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مشہور نعت خواں سے وہ نعت خوانی سیکھیں، ورنہ نہیں سیکھ سکتے کہتے ہیں. وہ بہرحال الحمدللہ سوچ ہے. اجاز الدین سروردی صاحب بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، اچھے نعت خواں بھی ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ. تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی وقت دیا تو نعت کالج کے لیے تھوڑا وقت نکالوں گا، تاکہ وہاں پر جو آ رہے ہیں ایسے نوجوان کہ جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو میں نعت خوانی کی تربیت دوں. ناظرین، ایک معروف ثناخواں یو کے میں آپ مقیم ہیں، سکندر ایوب سوروردی حسینی، ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکندر صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بالکل. آپ وہاں پر انجمن اندلیبان ریاض رسول کے آپ نمائندے بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس کی داغ بیل
अल्लामा साहब ने डाली थी। क्या कहते हैं आप उनके काम के हवाले से?